جمعرات کے دن دولت کی خاص تسبیح پڑھیں، رزق سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ دولت کا سلطان سب سے تگڑا وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا وظیفہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام اور قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے ایک دن میں آپ کے حالات بدل جائیں۔ سب سے زیادہ عزت والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے العزیز اس کی صفت ہے۔ یہ اسم عزت سے مشتقق ہے جس کا مطلب قوت اور غلبہ ہے۔ بعض صوفیاء کا قول ہے کہ عزیز سے مراد وہ ذات ہے کہ جس کا مقام اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہو کہ جس کا حصول ناممکن ہو اور عوام الناس کے فہم سے بالا تر ہو، اور اس کا ادراک ممکن نہ ہو۔ نہ وہ ذات مادی آنکھوں سے دیکھی جا سکے اور نہ ہاتھوں سے چھوئی جا سکے، اس لیے ایسی ذات کو عزیز کہا گیا ہے۔ صفت عزیز کا غلبہ مثبت معنوں میں ہے، جبکہ صفت جبار کا غلبہ نفی کے معنوں میں ہے۔ صفت عزیز کے غلبے میں محبت ہے، جبکہ صفت جبار میں جبر و وابستہ ہے۔ یہ اسم جلالی ہے اور اس کے اعداد 94 ہیں۔ اسے ہمیشہ پڑھنے والا باعزت رہتا ہے اور دوسروں پر غالب رہتا ہے۔ اس کے فوائد حسب ذیل ہیں۔ محتاجی سے چھٹکارا دلاتا ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اسے روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہ ہوگا اور نہ کبھی مقروض ہوگا۔ اس کی ہمت ہمیشہ بلند رہے گی اور اللہ تعالیٰ اسے دوسروں کی نگاہ میں اسے باعزت رکھیں گے۔ ہر حال میں غالب رہنا، زندگی کے ہر پہلو میں دوسروں پر غالب رہنے کے لیے یا عزیزو یا اللہ کا ورد بہت مفید ہے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ بھی شامل ہے، اس لیے اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اس سورت مبارکہ کا نام الکوثر خیر کثیر کا لفظ پہلی آیت میں مذکور ہونے کی مناسبت سے مقرر ہوا۔ یہ سورت بالاتفاق مکی ہے اور شان و نزول بھی اس پر شاہد ہے۔ اس کی آیات 3 ہیں۔ یہ قرآن کی مختصر ترین اور ساتھ جامع ترین سورت ہے۔ اس سورت المبارک میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک اہم ترین خوشخبری ہے اور ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تکمیل اور تا قیامت باقی رہنے والی ضمانت کا اعلان ہے۔ وہ ہے کوثر، خیر کثیر کی عنایت۔ دوستو، آپ نے اپنی زندگی میں سورت کوثر کا وظیفہ بہت بار پڑھا ہوگا۔ سورت کوثر تو آپ لوگ میرے بھائیوں، میری بہنوں ویسے بھی پڑھیں گے تو آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن آج جو وظیفہ سورت کوثر کا اور اللہ تعالیٰ کے ایک مبارک نام کا اپنے تمام دکھی بہن بھائیوں کو بتلانے لگا ہوں، اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے پہلے تو آپ لوگ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر 1 منٹ کا وقت نکال کر اپنی پوری زندگی میں ایک دن بھی یہ وظیفہ پڑھ لو۔ جمعرات کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے جسے آپ نے جمعرات کے دن ہی پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دولت کا اچانک سمندر کہاں سے آ گیا، اچانک دولت کی یہ بارش ہماری زندگی میں کیسے ہوئی۔ آپ کو یقین کرنا میری باتوں پر مشکل ہوگا۔ اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی قسمت کو جو میرے بھائی بہن بدلنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو میں وہ مجرب وظیفہ بتلایا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ آپ کی نسلیں بھی اگر دولت ختم کرنا چاہیں تو اتنی دولت ملے گی آپ کو کہ وہ دولت آپ کی نسلیں بھی ختم نہیں کر سکتی۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں اتنا پیسہ لائے گا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگ اگر رات دن پیسہ بانٹتے پھرو گے، لوگوں کو دیتے پھرو گے تو پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ بینک والے بھی سر پکڑیں گے کہ یہ آخر پیسہ اتنا کہاں سے لایا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کو فوری طور پر مالا مال کر دے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون لے آئے گا، آپ کے گھروں میں جھگڑے ختم کر دے گا۔ کیونکہ عزیز ساتھیوں، میری بہنوں، بھائیوں، آپ کے گھروں میں جھگڑوں کی وجہ یہی ہے کہ آپ کی جیب خالی ہے۔ آپ کی خالی جیب کی وجہ سے کوئی عزت نہیں ہے، لوگ آپ کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ حقیقت ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ کو برا ضرور لگ رہا ہوگا لیکن یہ بہت بڑی حقیقت ہے کہ خالی جیب کسی کو پسند نہیں۔ خالی جیب جس کسی کی ہوتی ہے اس کی نہ گھر میں عزت ہے، نہ رشتہ داروں میں، خاندان میں، دوستوں میں اس کی کوئی عزت نہیں۔ خالی جیب والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ وظیفہ آپ کی خالی جیب کو ایسے
ऐसे भरेगा कि आप लोगों की जेब तो फट जाएगी लेकिन दौलत खत्म नहीं होगी। इतनी दौलत आपको अल्लाह पाक अता कर देंगे। जो आपके हासिदीन हैं या ऐसे लोग हैं जो आपको दुत्कार रहे हैं, जो आज आपकी गरीबी का मजाक बना रहे हैं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक मर्तबा अपनी जिंदगी में इस वजीफे को पढ़ के देख लेना। ये वजीफा करने से पहले आप लोग सुकून से बैठ जाएं। इस वजीफे को आप जुमेरात के दिन पढ़ें, अपनी मर्जी के वक्त अपनी मर्जी की जगह पर पढ़ लें। जुमेरात के दिन की पाबंदी है, न वक्त की पाबंदी न जगह की पाबंदी है। आप लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ एक बार इस अमल को करें। आप एक जुमेरात पढ़ेंगे तो अगली जुमेरात का इंतजार करेंगे कि कब अगला जुमेरात आएगा और मैं ये वजीफा पढ़ूंगा, क्योंकि आपको एक बार पढ़ने से ही फायदा महसूस हो जाएगा। आप चाहें तो आप हर जुमेरात को भी पढ़ सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन आप लोग सिर्फ एक दिन ये वजीफा पढ़ के देख लेना, क्योंकि मेरे भाइयों मेरी बहनों, इस वजीफे के फायदे ही इतने हैं। अगर मैं आपको इस वजीफे के फायदे गिनवाने लग जाऊं तो ये वीडियो कम पड़ जाए, ये वीडियो बहुत छोटी पड़ जाएगी, लेकिन इसके फायदे जो हैं वो आप खुद देख लेंगे जब आप ये वजीफा करेंगे तो, और शायद मैं बता भी ना सकूं इतने फायदे हैं। आप लोगों की अगर ऐसी कोई बीमारियां हैं जो खत्म होने का नाम नहीं लेती, बीमारियां भी खत्म हो जाएंगी। मरीज खुद ये वजीफा पढ़ ले या इस मरीज के पास कोई ऐसे लोग हैं, भाई बहन दोस्त माएं बेटियां, कोई भी रिश्तेदार, उसके अपने वो बेटा है बहू है बहन है बेटी है जो भी है, उसका शोहर है, उसको पढ़ के फूंक मार दे एक मर्तबा या 3 मर्तबा, या पूरा अमल जो बताऊंगा ये पढ़ के इस मरीज को फूंक मार दे। जो भाई बहन बेरोजगार हैं, जिनकी जेबों में घर में बिल्कुल पैसा नहीं, वो ये वजीफा खुद पढ़ ले। आप देखते रह जाएंगे मेरे भाइयों मेरी बहनों कहां कहां से दौलत आएगी। गैबी दौलत जो मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोग कहते हैं ना कि गैबी दौलत का हमें वजीफा बताएं कि हम सुबह पढ़ें और शाम को हमें रिस्क मिल जाए, तो आज आपको गैबी दौलत का एक आजमूदा वजीफा बतलाने लगा हूँ। गैबी तरीके से रिस्क को हासिल करने का, गैबी तरीके से पैसों को पाने का ऐसा मुजर्रिब वजीफा आप लोग चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में, चाहे बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, सऊदीया में, दुबई में, मलेशिया में, दुनिया के जिस कोने में, जिस गांव में, जिस गली में बैठकर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, वीडियो एक मर्तबा मुकम्मल देख लेना। वीडियो में जो वजीफा बतलाया गया है उसी तरीके से आप लोग ये वजीफा अपनी जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा पढ़ लेना। दोस्तों आप लोग अपने घर में पढ़ लो, अपनी दुकान पे पढ़ लो, जहां कहीं मौजूद हो, आप लोग जहां पर बैठे हो वहीं पर वजीफा पढ़ना शुरू कर देना। आप लोग जुमेरात के दिन पढ़ना शुरू करो। जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो तो आपने इस वजीफे को अपने पास नोट करके रख लेना है। जैसे ही जुमेरात का दिन आए तो आपने ये वजीफा कर लेना है। तो जुमेरात वाले दिन आपने ये वजीफा पढ़ लिया, अब चाहे तो अगली जुमेरात को भी पढ़ लें, आप चाहे तो हर जुमेरात को भी पढ़ लें। वजीफा शुरू करने से पहले जहां पर बैठकर पढ़ना हो वहां सुकून से बैठ जाएं और एक मर्तबा आप लोग दरूद पाक पढ़ लें, दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। इस दरूद पाक को भी आप लोग पढ़ लो मेरे भाइयों मेरी बहनों, तो आपकी बड़ी से बड़ी हाजत मुराद पूरी हो जाएगी और आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तो आज का जो अमल है, सबसे पहले दरूद शरीफ पढ़ें, दरूद इब्राहिमी पढ़ा जाए तो वो पढ़ लें, क्योंकि दरूद इब्राहिमी हर कोई पढ़ता है, उसे नमाज वाला दरूद पाक भी कहते हैं। एक दफा सवाब के लिए मेरे साथ दरूद पाक दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक मर्तबा जब दरूद पाक पढ़ लें तो उसके बाद आप लोग फौरन क्या पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ लें, फिर उसी वक्त दोबारा से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 बार पढ़ लिया, फिर तीसरी बार पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 7 मरतबा आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेना है। पूरा अमल समझिएगा, अपनी तरफ से जल्दी से चले मत जाइएगा। बहुत सी अहम बातें आप लोग मिस कर जाते हैं, बहुत सी जरूरी बातें आप लोग छोड़कर चले जाते हैं और फिर जब वजीफा पढ़ने लगते हैं तो आपकी समझ में नहीं आती, आप लोग अपनी तरफ से कमी पेशी कर जाते हैं, इसलिए आपको फायदा नहीं होता। आप लोग जब एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, उसके बाद 7 मरतबा आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लें। उसके फौरन बाद आप तमाम बहनों भाइयों दोस्तों बुजुर्गों को पढ़ना क्या है, एक मरतबा आप लोग सूरत कौसर पढ़ लें। जब एक मरतबा सूरत कौसर पढ़ लें तो उसी वक्त दोबारा आप लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरत कौसर पढ़ना शुरू कर दें। सूरत कौसर को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। उसके बाद अजीज साथियों बहनों आपको एक वजीफा फौरन पढ़ लेना है। ये वजीफा प्यारे भाइयों बहनों मैं आपको
کو پڑھ کے بھی بتاؤں گا۔ یہ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ آج کے عمل میں آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے، 2 اسم پڑھنے ہیں، 2 وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ آخری وظیفہ آج کے عمل میں جب 7 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ کو یہی وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ لوگ انگلیوں پہ پڑھ لیں، یہ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ پیارے بھائیوں میری بہنوں، یا عزیزو یا اللہ ایک مرتبہ پڑھیں۔ دونوں وظائف کو، دونوں اسم کو ملا کر پڑھیں گے تو ایک ہوگا۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ پڑھیے گا یا عزیزو یا اللہ، ایک مرتبہ ہو گیا۔ پھر دوسری بار پڑھ لیں یا عزیزو یا اللہ، 2 بار ہو گیا۔ پھر تیسری بار پڑھیں یا عزیزو یا اللہ۔ یہ وظیفہ جو ہے آپ کو اپنی سکرین پر بھی دکھ رہا ہے۔ یہ وظیفہ یا عزیزو یا اللہ کا وظیفہ، دونوں وظائف کو جیسا کہ میں نے بتلایا ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ اسی طرح اس وظیفے کو آپ کو آج کے عمل میں سب سے آخر میں پڑھنا ہے، اور اس وظیفے کو آپ کو صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ جب یہ 11 مرتبہ اس وظیفے کو آپ تمام دوست احباب بہنیں بھائی بزرگ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ جو درود پاک آپ نے شروع میں وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آخر میں پڑھ لیجئے گا۔ دوستو وظیفے کی ترتیب ایک بار پھر سے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ پڑھنی ہے، اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر پڑھ کر آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا مبارک نام یا عزیزو یا اللہ پڑھنا ہے۔ آخر میں ایک بار پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے سے بڑی پریشانی ختم ہو جاتی ہے، بڑی سے بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یہ ایسا وظیفہ ہے جس نے بھی کیا وہ نا امید نہیں ہوا۔ سورۃ کوثر قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے، اور یہ قرآن پاک کی 108ویں سورۃ مبارکہ کہلاتی ہے۔ یہ سورۃ مبارکہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورۃ مبارکہ کہلاتی ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کو سورۃ کوثر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سورۃ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر کی بشارت ہوئی تھی، اور اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم تحفہ دینے پر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قربانی دینے اور نماز قائم کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ بزرگان دین نے سورۃ کوثر کے بہت سارے فوائد اور اس کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ رزق کے مسائل، تنگ دستی، پریشانی، بیماری، قرض کی تنگی سے نجات اور سب چیزوں سے نکلنے کے لیے سورۃ کوثر بہت زیادہ مفید جانی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں سورۃ کوثر کا ایک بڑا ہی خاص مجرب، عظیم، آزمودہ اور پاورفل وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ کوثر کا وظیفہ بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی حاجت کے لیے کر سکتے ہیں، اور آج تک جتنے بھی بہن بھائیوں نے اس عمل کو کیا، اس وظیفے کو کیا، ان کی بڑی سے بڑی سخت سے سخت حاجت بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم و فضل سے پوری فرمائی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ جو کہ سورۃ کوثر کا وظیفہ ہے، آپ نے کیسے کرنا ہے اور اس وظیفے کو آپ نے کس وقت کرنا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہماری اول دن سے یہی کوشش رہی ہے کہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے 5 وقت کے نمازی بن جائیں، اور اس کے ساتھ اگر ان کی زندگی میں کوئی بھی مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، رزق کی تنگی ہیں، تو وہ ہمارے ان وظائف کی مدد سے ان پریشانیوں سے نکل جائیں۔ اور اس کے ساتھ ہم آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے کی تلقین بھی کرتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل اس وقت تک پورا نہیں ہو سکتا جب تک آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا نہ کریں۔ اسے آپ سچے دل کے ساتھ کریں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی ضرور سنے گا۔ پیارے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کو اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو
ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت زیادہ قریب ہوں۔ اس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعائیں مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کرنے والا ہوں۔ لیکن بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کے اس معاشرے میں ہمیں اللہ سے مانگنے کا وقت نہیں ہے۔ آج کل ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی پریشان حال رہتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہمیں اس دنیا میں رہنا ہے تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اللہ اور اس کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکمل طور پر بھلا دیں۔ اور ہمارا دین اسلام اتنا پیارا مذہب ہے کہ یہ کبھی ایسا درس نہیں دیتا کہ آپ صرف اور صرف اللہ کی ہی عبادت کریں، بلکہ یہ درس دیتا ہے کہ آپ دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو بھی کمائیں، اور جو بھی مانگنا ہو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے مانگیں۔ اسی لیے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو سورہ کوثر کا وظیفہ بتایا جائے گا، آپ نے اس عمل کو سچے دل کے ساتھ کرنا ہے، اور وظیفے کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ کو جیسا بتایا جائے گا اس طریقے سے آپ نے اللہ پاک کے حضور سچے دل کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور اپنا مسئلہ، اپنی حاجت، اپنی تنگ دستی، اپنی پریشانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ آپ کی کیسے سنتا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، وظیفے کی جانب چلنے سے پہلے آپ کو سورہ کوثر کے چند شان و نزول بتا دیتا ہوں۔ عاص بن وائل جو کہ مشرکین کے سرداروں میں سے تھا، اس نے ایک مرتبہ مسجد سے نکلتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی۔ وہ کافی دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگا، اور دور بیٹھا قریش کا ایک گروہ یہ سب ماجرا دیکھ رہا تھا۔ قریش کے گروہ نے عاص بن وائل سے پوچھا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا باتیں کر رہا تھا؟ تو اس عاص بن وائل نے جواب دیا کہ میں اس ابتر شخص سے باتیں کر رہا تھا جس نے ابتر کا لفظ اس لیے استعمال کیا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند عبداللہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور عرب معاشرے میں یہ دستور تھا کہ جس کے خاک کوئی نار اولاد نہ ہو، یعنی کوئی بیٹا نہ ہو، تو ایسے شخص کو ابتر کہا جاتا ہے۔ لہذا قریش میں جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، عبداللہ کی وفات کے بعد انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا لقب دینا شروع کر دیا۔ ایسے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئی، اور اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ کوثر کا تحفہ دیا، جس میں انہیں جنت میں کوثر کی بشارت ہوئی۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک روایت میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان بیٹھے تھے۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نیند اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا اور مسکرانے لگے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، مجھ پر ابھی ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے صحابہ، کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ اکرام نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اور یہ ایک حوض ہے جس میں میری امت قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس نہر کے قریب پانی پینے والے برتن ستاروں کی مانند ہوں گے۔ پیارے ناظرین، یہ سورت مبارکہ بہت ہی زیادہ برکت اور فضیلت والی سورت مبارکہ ہے۔ اس سورت مبارکہ کی شان و نزول کے بارے میں بتانا اس لیے بھی بہت اہم تھا کہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کو اس کا شان و نزول اور اس کی اہمیت اور اس کے فضائل کے بارے میں
بخوبی آگاہ ہوں۔ پیارے ناظرین، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں کہ آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ کیسے کرنا ہے۔ یاد رہے کہ رات کو سونے سے پہلے یا عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اس عمل کو کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات ادا کرنی ہے۔ ان 2 رکعتوں میں آپ نے سورت کو سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ کوثر اور 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس نماز کو مکمل کرنے کے بعد آپ اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، یعنی جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے 129 مرتبہ آپ نے سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 129 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کچھ دیر تک حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اور یہ اپنے آپ کو باور کروانا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی زیادہ عظیم ہے۔ اس کی بارگاہ میں ندامت کے چند آنسو بھی لازمی بہانے ہیں۔ اگر آپ کو رونا نہیں آ رہا تو کم از کم رونے والا منہ لازمی بنائیں، لیکن آپ جو بھی عمل کریں وہ سچے دل کے ساتھ کریں۔ آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ پیارے ناظرین، یقین جانیے کہ جب اللہ کی ذات بندے سے راضی ہو جاتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت اس بندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ لہٰذا ہمیشہ اللہ سے مانگنے کا اپنا یقین بنا لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی محتاج نہیں کرے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی جو بھی جائز حاجت ہوگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم و فضل سے پورا فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ پاک میرا سنانا قبول اور منظور فرمائے، آمین۔